وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کا تعلق خطے میں جاری جنگ سے جڑا ہے۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انرجی بحران پر چاروں وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے فیصلے کیے گئے۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ بیورو چیف لاہور کا رانا کامران صفدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا کامران، مزید کیا کہنا تھا علی پرویز ملک کا، بتائیے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، ایک دم سے یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس نے لوگوں کو پریشان کر دیا، اور آپ کے لیے بھی شاید یہ کسی حد تک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کب تک عوام کو کچھ ریلیف ملنے کی توقع ہے، یا جنگ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹ سے میٹ کرتا ہے، تو آپ کو یقیناً جنگ کے ساتھ اس کا بڑا ایک گہرا تعلق اور ایک لنک بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، ڈار صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کو کامیاب کرے، اور ہم اپنے دونوں دوست ممالک کے درمیان جو یہ خلا پیدا ہو گئی ہے اس کو کور کرنے میں ہم کامیاب ہوں، اور یہ معاملہ تھمے تو بڑا بہتری یا بڑا جو آپ کو ریلیف تو اسی وقت نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس اپنے طور پہ مقامی تو بیرل جو ہے وہ تقریباً 60-70 ہزار بیرل آپ کے پاس مہیا ہوتا ہے مقامی تیل کا، باقی 4-4.5 لاکھ بیرل روز کا آپ باہر سے منگواتے ہیں۔ اور کیونکہ عالمی منڈی کے اندر اتنی تیزی ہے کہ آپ اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے بلینکٹ شیلڈ بنانے کی بھی کوشش کی کہ ہر کسی کو آپ تحفظ دے سکیں، اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ 50-60 ارب روپے ہفتے کا کہ حکومت شاید اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ کمزور ترین لوگ ان کو تحفظ دینا، جس قسم کے مرضی حالات ہوں، وہ کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ساری ریلیف کا رخ ان کی طرف کیا گیا، موٹر سائیکلسٹ کو بھی، پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی، کیریج کو بھی، ریلوے کو بھی، فارمرز کو بھی، تو یہ ساری کوشش کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی امید ہے، اللہ بہتری لائے گا۔ اور حکومت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت بضد تو نہیں رہے گی، یا انہی قیمتوں پہ سٹینڈ تو نہیں کرے گی؟ کتنی دیر میں لوگوں کو ریلیف مل جائے؟ حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ جو فارمولہ جو کابینہ سے اور جو اس وقت جو رائج الوقت ہے جو قانون، اس کے مطابق ہر ہفتے جو پلیٹس کا ریٹ جو آپ اپنے فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق ایوریج نکلتی ہے۔ پی ایس او کا خرچہ لوڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کے ریٹ سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، ٹیکس اس میں ایڈ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو اگر جنگ بندی ہوتی ہے دنوں کے اندر، ہفتوں کے اندر بھی نہیں، دنوں کے اندر یہ وہی ریلیف آپ کو آتی نظر آئے گی۔ پر گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ $80 پہ ڈیزل پہلے تھا، $90 پہ ڈیزل پہلے تھا، آج $300 کو چھو رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ کل، بلکہ آنے والا کل نہیں، گزرے والے کل یہ $90 پہ دوبارہ آ جائے، تو آپ سے یہ وعدہ رہا اسی پھرتی کے ساتھ یہ عوام کو ریلیف واپس دے دیا جائے۔ جب بھی ماضی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو سال فیول ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی فارمولا آپ کے اس دفعہ جو پیچھے جو توانائی کے شعبے کے اندر اور بجلی کے شعبے کے اندر جو سرمایہ کاری ہوئی ہے، تو آپ نے تیل کے اوپر انحصار کافی کم کر دیا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا بہتا ذمہ داری کا احساس کریں، مارکیٹوں کو جلدی بند کر دیں، کیونکہ یہ دیکھیں دن میں تو سولر کی وجہ سے آپ کو بہت سہولت آ جاتی ہے، شام کو جب سولر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو مہنگے ایندھن کے پلانٹ چلانے پڑتے ہیں، فرنس آئل کے پلانٹ چلانے پڑتے ہیں، گیس اب دستیاب نہیں ہے۔ تو اگر ہم مارکیٹوں کو 8 بجے بند کر لیں، ریسٹورینٹ شادی گھر چلتے رہیں 10 بجے تک جو اپنا وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی بڑا بجلی کی قیمت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آنی چاہیے۔ پوری دنیا دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہماری نائٹ لائف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور ہمیں اپنی دین اور جو اپنے جو برادر ملک ہیں ان کی جو آپ نے مسکرایا اس پہ؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، آپ کو بھی اور ساری قوم کو ہدایت دے۔ پر جو آپ نے بات کی کہ توانائی آج سونے میں تولنے کے برابر ہے، $300 پر بیرل کا تقریباً۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے، اسی لیے جو ساری نیشنل قیادت کٹھی ہوئی ہے کل پرسوں، جہاں پہ فوجی قیادت بھی موجود تھی، جہاں پہ سارے وزراء اعلیٰ موجود تھے، یہ فیصلہ ہوا نا کہ ایک ہفتے کے اندر مارکیٹوں کو 8 بجے بند کرنے۔ جو آپ نے عمل کرانا تھا کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی تاجر تنظیموں کے ساتھ، دیکھیں میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے
کہ ہر جو مسلمان، ہر جو انسان پاکستان کے اندر بستا ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. آپ ان کو یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی تاجر، کوئی تنظیم اس کا احتجاج یا اس کے اوپر کوئی پش بیک کرے گی. شاید لوگوں کو ڈے لائف کی عادت نہیں ہے پاکستان میں. ہو جائے گی نا سر، اچھی بات ہے. جب ڈے لائٹ میں کام کریں گے تو صبح بھی بچوں کو ملیں گے، شام کو بھی بچوں میں ملیں گے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جب آپ کام سے واپس آئیں تو بچے سو گئے ہوں، جب آپ سو رہے ہوں تو بچے اسکول میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میری تو یہی مطلب ایل پی جی بڑی مہنگی ہوگی ہے، وہ تو عام ضرورت کی چیز ہے، اس پہ سبسڈی یا اس کو تھوڑا سا ریلیف. ایل پی جی دیکھیں، ایل پی جی بھی تقریباً 60-70% باہر سے آتی ہے، اور اس کی قیمت کا تعین جو آپ کی جو سی پی ویلیو جو امپورٹ کے اندر عرب کے اندر جو آپ کا ایل پی جی کی ویلیو چلتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو کیونکہ اس کے اندر بھی بڑھاوا آیا ہے تو اس کے اندر یقیناً تھوڑی تیزی آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ انفورسمنٹ کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پورا فائدہ پورا ٹرانسلیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقامی بھی بنتی ہے، ریفائنریاں بناتی ہیں، مقامی فیلڈوں سے نکلتا ہے مل کے. اگر کوئی اوگرا کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کہی ہے کہ وہ اس طرح کی ہار کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اس طرح ہارنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر عوام کو ریلیف ملے تو ان کو اپنی ہار سے خوشی ہوگی. جی.